आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, वीडियो पर जाने से पहले रोज़ की तरह हम आपसे ये गुजारिश करते चलें कि हमारे नए शुरू किए जाने वाले चैनल ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री इंग्लिश को भी सब्सक्राइब कर लें और उसके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस की सेटिंग का इंतखाब कर लें ताकि आप उस चैनल पर पेश किए जाने वाले मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तालीमात पर मबनी अंग्रेजी कंटेंट से महरूम ना रह सके। नाजरीन, हमारी आज की ये वीडियो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की 5वीं नस्ल में से जनाब हसन मुसन्ना के पड़पोते हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी, जिनका मज़ार कराची क्लिफ्टन में वाक़ है, पर बनाई गई है। आज की वीडियो में हम आपकी खिदमत में अब्दुल्ला शाह गाजी के बारे में जो कुछ दस्तयाब हो सका वो पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। नाजरीन, हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं और इमाम हसन मुज्तबा के बेटे हज़रत हसन मुसन्ना के पड़पोते हैं। उनका असल नाम अब्दुल्ला था। उन्होंने अपने वालिद मोहम्मद नफ्स ज़किया के साथ मिलकर मदीना में बनु अब्बास के खिलाफ क़याम किया। फिर यहाँ से हज़रत अब्दुल्ला इराक होते हुए मौजूदा पाकिस्तान के इलाके सिंध में चले गए, जहाँ उनकी शहादत हुई। आपकी तालीम व तरबियत आपके वालिद हज़रत नफ्स ज़किया के ज़ेर साया अंजाम पाई। हज़रत नफ्स ज़किया का शुमार मुहद्दिसीन में होता है। हज़रत अब्दुल्ला अल अश्तर, जिन्हें हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी कहा जाता है, का नसबनामा कुछ यूँ है: अब्दुल्ला बिन मोहम्मद नफ्स ज़किया बिन अब्दुल्ला अल महज बिन हसन मुसन्ना बिन हसन बिन अली बिन अबी तालिब। जैसा कि हमने बयान किया है कि आपके वालिद का नाम मोहम्मद था, जो नफ्स ज़किया के नाम से मारूफ थे, और सबसे पहले बनी अब्बास के खिलाफ उन्होंने ही क़याम किया। हज़रत अब्दुल्ला अल अश्तर की वालिदा का इसमें गिरामी उम्मे सलमा बिनते अबू मोहम्मद बिन हसन मुसन्ना था। नाजरीन, अब्बासियों ने इब्तदा में हज़रत मोहम्मद नफ्स ज़किया की बैअत की और माहिदे के तहत करार पाया कि उमवियों की हुकूमत के खात्मे के बाद हज़रत मोहम्मद नफ्स ज़किया बनी हाशिम और अलवियों की तरफ से हुकूमत करने के लिए मौजू तरीन और मुतफ़िक़ा है। लेकिन उमवियों की शिकस्त के बाद अब्बासियों ने इस कौलो करार से वादा खिलाफी की और मोहम्मद नफ्स ज़किया को कबूल नहीं किया और अबुल अब्बास सफ़ाह को हाकिम मुकर्रर कर दिया। इस वादा खिलाफी के खिलाफ अलवियों ने सफ़ाह के दौर में खामोशी इख्तियार की, लेकिन मंसूर अब्बासी के खलीफा बन जाने के बाद 136 हिजरी कमरी में वाज़े तौर पर हज़रत मोहम्मद नफ्स ज़किया की सरकर्दगी में मंसूर अब्बासी के खिलाफ क़याम का आगाज़ किया। लिहाजा मोहम्मद नफ्स ज़किया ने मदीना से मंसूर अब्बासी के खिलाफ क़याम किया, जिसमें उनके बेटे अब्दुल्ला अल अश्तर उनके हमरा थे। इसी क़याम के दौरान हज़रत अब्दुल्ला के वालिद मोहम्मद नफ्स ज़किया ने उन्हें कुछ ज़ैदियों के हमरा बसरा या कूफा रवाना किया और उन्हें कहा कि आप वहाँ से अच्छी नस्ल के घोड़े खरीद कर सिंध रवाना हो जाओ, क्योंकि उस वक्त सिंध का हाकिम उमर बिन हफ्स उन अफराद में से था जिन्होंने हज़रत मोहम्मद नफ्स ज़किया की बैअत की थी और आले अबी तालिब की तरफ मीलान रखने वालों में से था। हज़रत अब्दुल्ला अल अश्तर ने उसके पास पहुंचकर उसे मोहम्मद नफ्स ज़किया के क़याम की सूरत हाल से आगाह किया। फिर उससे अमान तलब की। सिंध के हाकिम उमर बिन हफ्स ने यहाँ हज़रत नफ्स ज़किया के लिए बैअत ली और यही क़याम के दौरान हज़रत अब्दुल्ला अल अश्तर को अपने वालिद हज़रत मोहम्मद नफ्स ज़किया और उनके भाई इब्राहीम की शहादत की खबर मिली। सिंध के हाकिम ने हज़रत अब्दुल्ला अल अश्तर यानी हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी को मंसूर अब्बासी के खौफ से सिंध के एक मुशरिक हाकिम के पास भेज दिया, जो ख़ानदान रिसालत के साथ निहायत एहतराम का कायल था। उसके पास हज़रत अब्दुल्ला अल अश्तर निहायत इज़्ज़त व एहतराम के साथ रहते रहे। नाजरीन, अबुल फर्ज इस्फ़हानी ने इसके बरअक्स रिवायत नकल की है, जिसके मुताबिक
محمد نفس زکیہ اور عبداللہ کے بھائی ابراہیم کے قتل کے بعد عبداللہ بن محمد بن مسعدہ جو عبداللہ الاشتر کا استاد تھا انہیں سندھ لے گیا، جہاں سے عبداللہ کے قتل کے بعد ان کا سر منصور کو بھیجا گیا۔ راوی کے بقول وہ عبداللہ الاشتر کے ساتھ کوفہ گیا اور وہاں سے بصرہ سے ہوتے ہوئے سندھ میں منصورہ چلے گئے اور وہاں سے قندھار افغانستان کے ایک قلعے میں گئے جہاں کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا، لیکن قلعے کے لوگ نہایت بد خلق اور بد اخلاق تھے۔ ابو الفرج نے کسی راوی کی روایت کے بغیر مزید بیان کیا ہے کہ عراق کے ایک قافلے نے وہاں آ کر حضرت عبداللہ الاشتر کو منصورہ میں اس کی بیعت کرنے کی خبر دی اور انہیں وہاں سے ساتھ لے گیا۔ منصور عباسی نے حضرت عبداللہ کی سندھ میں موجودگی کی خبر پا کر حشام بن عمر سے بسطام تغلبی کو حکومت سندھ کا لالچ دے کر حضرت عبداللہ شاہ غازی کے قتل کے لیے سندھ روانہ کیا، جہاں حشام کے بھائی اور حضرت عبداللہ شاہ غازی کے درمیان قتال ہوا، جس کے نتیجے میں حضرت عبداللہ شہید ہوئے اور ان کے ساتھی اس علاقے میں بکھر گئے۔ ذہبی اور ابو الفرج اصفہانی نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ واقعات 768 عیسوی 151 ہجری میں نقل کیے گئے ہیں۔ ناظرین، حضرت عبداللہ شاہ غازی سندھ میں گھوڑوں کے تاجر کی حیثیت سے داخل ہوئے تھے اور اسلام کو پھیلانے کا کام انجام دے رہے تھے، لہٰذا سندھ کے عوام میں آپ کو بڑی تعظیم کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور آپ کو بے پناہ مقبولیت حاصل تھی۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی سندھ میں داخل ہونے والے پہلے سادات بزرگ اور مبلغ تھے۔ آپ لگ بھگ 12 سال تک تبلیغ اسلام میں مصروف عمل رہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو مشرف با اسلام کیا۔ ناظرین، روحانی ڈائجسٹ نومبر 2024 کے شمارے میں بیان کیا گیا ہے کہ عباسی حکمرانوں نے حکومت میں آتے ہی سادات کی بے-کنی شروع کر دی، کیونکہ وہ ان سے خطرہ محسوس کرتے تھے۔ سادات کے قتل عام میں کوئی کسر باقی نہ رکھی گئی۔ اس دور میں سادات کے کئی بچے یتیم ہوئے اور کئی خواتین بیوہ ہوئیں۔ سید نفس زکیہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ شاہ غازی کو اپنے بھائی حضرت ابراہیم دیباج کے پاس بھیج دیا، لیکن جب حضرت عبداللہ کے چچا حضرت ابراہیم دیباج کو زندہ دیوار میں چنوا دیا گیا تو حضرت عبداللہ شاہ غازی اس انتشار سے محفوظ رہنے کے لیے عراق سے ہوتے ہوئے سرزمین سندھ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ اپنے 20 رفقا کے ساتھ پہلے کوفہ گئے اور وہاں کئی گھوڑے تجارت کی غرض سے خریدے اور طویل مسافت طے کرتے ہوئے سندھ پہنچے۔ آپ بحیثیت تاجر سندھ میں داخل ہوئے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ شاہ غازی یعنی حضرت عبداللہ الاشتر کی شہادت کے سلسلے میں 3 اقوال ہمیں تاریخ کی کتابوں میں دستیاب ہوتے ہیں، جن میں سے پہلا قول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی سندھ کی جانب پناہ لینے کے بعد کابل کے نزدیک الج نامی پہاڑ پر قتل ہوئے اور ان کا سر منصور عباسی کو بھیجا گیا۔ حسن بن زید بن حسن بن علی نے ان کا سر لیا، اسی لیے کچھ تاریخی منابع میں ان کو عبداللہ الاشتر کابلی بھی لکھا جاتا ہے۔ ناظرین، ان کی شہادت کے سلسلے میں دوسرا قول یہ ہے کہ سندھ میں حشام بن عمر بن بسطام نے انہیں قتل کرنے کے بعد ان کا سر منصور عباسی کو بھیجا، جبکہ تیسرا قول یہ ہے کہ سندھ میں مہران کی ایک نہر کے کنارے حشام بن عمر کے بھائی اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں قتل ہوئے اور ان کا سر منصور عباسی کو بھیجا گیا۔ ایک قول کے مطابق قتل کے بعد سر جدا کیے بغیر نہر میں بہا دیا گیا۔ آپ کے ساتھی آپ کے جسم مبارک کو لے کر چلے گئے اور پھر سندھ کے ایک ساحلی مقام پر آپ پہنچے، جہاں ایک بلند ٹیلے پر آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ یہی ٹیلہ اور مقام آج کے موجودہ کراچی میں کلفٹن کے مقام پر واقع ہے۔ الیگزینڈر جان ایف بیلی اپنی کتاب کراچی پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر میں لکھتا ہے کہ کراچی کے 3 یعنی منگو پیر، منوڑا اور لیاری ندی کے کنارے واقع میراں پیر کے مزارات پر ہر سال پابندی کے ساتھ عرس منعقد ہوتے ہیں، مگر ان میں سب سے بڑا عرس کلفٹن میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کا ہوتا ہے، جس میں ہندو، مسلمان اور عیسائی
بغیر کسی مذہبی تفریق کے شریک ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے عقیدت مندوں کا یہ ماننا ہے کہ کراچی کا سمندر حضرت عبداللہ شاہ غازی کی وجہ سے قابو میں ہے اور بڑے سے بڑے خوفناک طوفانوں کے آنے کے باوجود کراچی محفوظ رہا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کی ہی برکت ہے کہ کوئی بھی طاقتور اور خوفناک طوفان کراچی تک پہنچنے سے پہلے ہی یا تو دم توڑ دیتا ہے یا اپنا راستہ تبدیل کر کے کسی اور طرف نکل جاتا ہے۔ ناظرین، اس مضمون کی تیاری میں جن کتابوں سے مدد حاصل کی گئی وہ یہ ہیں: عمدۃ الطالب، مقاتل الطالبین ابو الفرج اصفہانی، تاریخ طبری، روحانی ڈائجسٹ، کالم عبداللہ شاہ غازی، نوائے وقت اخبار، ابن خلدون، ویکیشیا انسائکلوپیڈیا، ویکیپیڈیا انسائکلوپیڈیا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ علوم محمد و آل محمد کی ترویج و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ ہماری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور اللہ کی مخلوق میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔